الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الخلائق بإرادته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات کے ہاں یہ دستور ہے، جس کو بلایا جاتا ہے اس کے لیے خطبہ استقبالیہ ہوتا ہے. وہ عام طور پہ ایک میٹھا زہر ہے جو اس بیچارے کو پلا دیا جاتا ہے. اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کی تعریف کی جاتی. وہ پھر یہ سمجھنے لگتا ہے شاید میں واقعی ایسا ہی ہوں، پھر وہ اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ ایک بات تو آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تو اللہ کو کوئی نہیں جانتا، میں کون ہوں جسے ہر کوئی جانتا ہے؟ کہ مولانا طارق جمیل تعارف کے محتاج نہیں، میں تو ایک گندے نطفے سے بنا ہوا انسان، کل کو مٹی آج بھی مٹی، مٹ جانے والی شے. آج کی دنیا تو ایسی غفلت کی دنیا ہے کہ اللہ کوئی نہیں پہچانتا. اس وقت تو اللہ بھی محتاج تعارف ہو چکے ہیں. محتاج کا لفظ میرے آپ کے لیے نہ کہ اللہ کی ذات، کہ اللہ تو ہر چیز سے پاک ذات ہے، لیکن جو اس کو مانتے ہیں آج وہ بھی اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے. تو میں اور آپ تو بڑے چھوٹے انسان ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تعارف ضرور کروایا جائے پر بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ، جس سے اگلے کا مزاج خراب نہ ہو، بلکہ وہ بھی اپنی حیثیت میں رہے، اپنے دائرے میں رہے. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے بخاری پڑھی، وہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو کسی کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں حصولی، حاصل ہوا. ایک وہ جو میں خود جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں وجودی. وزن میں وجودی علم کی طاقت حصولی علم سے زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز میں خود دیکھ رہا ہوں، ایک بتا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. شنیدہ کیبون مانند دیدہ، یہ ایک فارسی کی مثال ہے. اسی کو عربی میں لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھا سنا برابر نہیں ہے. تو علم وجودی کی طاقت حصولی سے زیادہ ہوتی ہے، سوائے ایک جگہ کے. جب آدمی کی تعریف ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں نہیں ہیں، تو وہ وہاں بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا یہ کہہ رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس پر بھی ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے، واقعی ایسا ہی ہوں. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا
کہ آپ لوگوں کی تو مجبوری، آپ کے پاس افسران آتے ہیں، ان کی تعریف نہ کرو تو پھر وہ آپ کو کوئی ڈونیشن نہیں دیں گے، ان کو آپ بڑھا چڑھا کے ارسطو نہ بناؤ، جعلی نوس نہ بناؤ۔ وہ پچھلے دنوں نا جب وہ حکومت نے تعلیم میٹرک تک مفت کا اعلان کیا تو میں سیالکوٹ میں ہماری جماعت گئی تھی، تو وہاں چاکنگ ہوئی تھی دیواروں پر، وقت کا سر سید پرویز الہی۔ میں نے کہا بھائی اس سے بڑی بےزتی سر سید کی اور نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی نے تن من دھن قربان کر دیا امت کو کسی رخ پر لانے کے لیے اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے کہ یا کچھ دنیا کو بھی سمجھنے والے بنے۔ ایک نواب صاحب کے پاس گئے چندہ مانگنے، وہ تھے مخالف ان کے، تو انہوں نے تمسخر اور ٹھٹھے کے طور پر اپنے پرانے جوتے ان کو ڈبے میں پیک کر کے دے دیے کہ آئیے آپ کی اسکول کے لیے چندہ ہے۔ وہ لے گئے علی گڑھ، کھول کے دیکھا تو پرانے جوتے، تو انہوں نے اس کو بازار میں فروخت کیا، وہ کوئی 4 آنے 8 آنے کے بکے، وہ جمع کر کے رسید کاٹ کر لیٹر میں ڈال کے بھیج دی کہ آپ نے جو ہمیں چندہ دیا تھا وہ ہم نے بازار میں بیچا، اس کے اتنے پیسے ہم نے وصول پائے، اس کی رسید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ جو آدمی ایسے ذلیل ہو کے کسی کنارے پہنچاؤ، وقت کا سر سید پرویز الہی، میں کہا اس سے بڑی بےزتی آج تک سر سید کی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر یہ ہمارے موضوع کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی جان بھی تو بچانی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے۔ اس وقت ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا کماتے ہیں، محنت کا کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں جو مرضی کریں، یہ ایک ذہن جس کو ہم سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں۔ یہ 1925 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا وہاں گلاسکو کا، اس نے یہ نظریہ دیا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی دی ویلتھ آف نیشن، تو اس میں اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آدمی کو کمانے میں آزاد ہونا چاہیے، جو جیسے مرضی کمائے، اس سے مال کی دوڑ لگے گی اور لوگوں کے پاس سرمایہ وافر ہو جائے گا۔ ایڈورڈ سمتھ اس کا نام تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے دیا کہ سب کچھ نیشن کا ہے، حکومت کا ہے، کسی کا کوئی حق کوئی نہیں، حکومت اس کو صحیح طور پر تقسیم کرے گی۔ یہ 2 غلط نظریے دنیا میں چلے، ایک ختم ہو گیا، ایک قریب المرگ ہے، ختم ہونے پر ہے۔ اسلام اس کے بیچ میں لاتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں لاتا ہے، وہ ملکیت اللہ کی ثابت کرتا ہے، نہ میری نہ حکومت کی، الملک للہ۔ ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر، صبح اٹھتے ہی اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَهُ اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا، یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے، عبدیت ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ، میرے رب ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے، ساری عظمتیں جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے، ساری مخلوق سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے، زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے۔ یہ تصور ہمیں
اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ یہ دو لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ جو کچھ ملا، جس کو ملا، دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور ان قریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ وقت بھی ہے تو اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے۔ یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ہے ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں، حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی، انہوں نے خاوند سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں، اور بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا۔ تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا، انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے۔ ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ، کہا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ چلنے گئے، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دی جائے۔ تو خزانچی نے کہا اب مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ چپ کر کے واپس آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں، آج تک دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے، اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد، ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ اسے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں ابا جان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو،
اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو؟ یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، بھائی ہماری کوشش ہے اس کو برابر کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے۔ اانتم تزرعونہ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے اور تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر درخت کو پہنچائے اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے، اس کے اندر ذائقے بھرے، اس کے اندر مٹھاس بھرے اور اس کے اندر تاثیرات کو بھرے، اس کے اوپر چھلکے کو لائے، کسی کو کاشوں میں بھر دے، کسی کو دانوں میں بھر دے، کسی کو میں گٹھلی بنا دے، کسی کو بن گٹھلی کے بنا دے، کسی میں مٹھاس ڈال دے، کسی میں کھٹاس ڈال دے؟ تو آسمان والا دعویٰ کر رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں، فظلتم تفکہون، بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ارے قرضے چڑھ گئے بھائی، بل نحن محرومون، بلکہ سب کچھ ہی گیا، مول ہی گیا۔ تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، تائید ربانی شامل حال ہے، اللہ کا ہم ساتھ ہے، تب یہ قدم ہمارے اٹھتے ہیں۔ اس نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ آنا اور اللہ کے انکار کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جانا؟ نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے پھر وہ آزاد ہو کے چلتا ہے، وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور وہ آخرت میں جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے۔ یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہے، ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے، وہ حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم قدم پہ لرز لرز کے چلتا ہے، کانپ کانپ چلتا ہے۔ یہ عملی زندگی میں پھر یہ نظریہ طاقتور بن کے انسانیت کو صحیح رخ پر لاتا ہے، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ وجہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری کی وجہ نظریات کمزور ہو چکے ہیں، تصورات کی دنیا میں اللہ نہیں بس رہا، اللہ کا رسول نہیں بس رہا، جنت اور جہنم کا تصور موجود نہیں ہے، اس لیے قدم بہک گئے، راستوں سے بھٹک گئے، ترتیب ساری الٹی ہو کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے۔ جہاں آپ کی ساری زراعت فیل ہو جائے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دعا کر دو۔ تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہ فی عمرہ ومالہ، اللہ اس کے مال میں عمر میں برکت دے دے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا، اللہ کے نبی نے لمبی عمر کی دعا دی، اور ساری دنیا میں کھجور کا پھل سال میں ایک دفعہ پھلتا ہے، کھجور کا درخت، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی نہ سائنس نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے،
وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے۔ سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر۔ کہ کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے۔ وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی۔ تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر۔ کہ اچھا چلو مجھے لے چلو۔ 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف، باغ تو نہیں ہے، وہ خالی جگہ ہے وہاں موجود۔ تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے۔ سال کے اندر اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگے، صرف 1 سال میں۔ ایک کھجور اٹک گئی۔ کہا یا رسول اللہ ایک کھجور نہیں اٹکی۔ کہا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی۔ کہ تیرا بھلا ہو جائے، تو نے کیوں لگائی تھی؟ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی۔ اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے۔ زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے۔ بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی۔ زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے۔ تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے۔ اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئیں کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے۔ تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے۔ ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا۔ ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے۔ کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا۔ بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ سالار لشکر تھا، جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے۔ صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے۔ کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں۔ ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھنسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دے۔ حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم۔ وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دے، وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ۔ تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا، تو آپ نے منہ میں ڈال کے
خشک کنویں میں کلی کی تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اٹھتے اوپر تک آ گیا. خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا. ایک شخص جا رہے، ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے، دیکھا تو پانی نیچے، تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا. تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی. اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا. تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا. تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے یہ ہو گیا. تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا. اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا. اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا. نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے. اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے. اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو، اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو، تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا. اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے. مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. باہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا، ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے. حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی تاجر، نہ زمیندار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے دو جملوں میں دیا گیا، حی علی الفلاح، آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی. میں چند دن پہلے گیا تھا، ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا. ابن سینا رحمت اللہ علیہ، وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا. اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں. 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے، لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی، جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے. سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ، اے میرے رب میں جاہل ہوں، میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما. پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں. اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے اتنی تحقیقات کے باوجود بھی. تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. زراعت فرض کفایہ ہے، تجارت جائز ہے، تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ. اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے. علامہ خزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں. یہ فرض کفایہ، جیسے
جنازہ سارے ہی چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے. تو زراعت فرض کفایہ ہے. بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں. قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے. سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے. اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا، معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں. گوڑی کرتے نا اس زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، تو یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند تھے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، او نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. وہ پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاش کر لیتے ہیں، 15-20 من ایک ایکڑ سے وہ ہوتی. یہ اقسام نہیں تھی اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے. 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا. 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے. ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے. اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ ان پہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے. اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جائی نہیں رہی کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں. اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا. اس امت کا جو کام ہے
وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے۔ میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے پی ایچ ڈی تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ان سے ملاقات، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے، ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آتی، وہ نہیں آئی، ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوا سوائے لشکری سنڈی کے۔ تو وائرس کو بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں، لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی، ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے، ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے القابات سے نوازیں گے۔ جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا۔ جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے۔ کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو ٹھیک استعمال کر لیں گے تو اللہ ان کے حق میں نتیجہ دے دے گا۔ وہ جو مرضی کریں، شراب پئیں، زنا کریں، جو مرضی کریں، سود کھائیں، اگر انہوں نے 2 اور 2 کو جمع کر دیا تو اللہ 4 کر دے گا۔ اگر ہم نافرمانی کے ساتھ ان سے بھی زیادہ دنیا کے میدان میں محنت کریں گے تو اللہ ہمارے نتیجے بند کر دے گا، 2 اور 2 کو 4 بھی نہیں ہونے دے گا، بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ،
دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، تمہارا قانون اور ہے، ہم تمہیں تمہارے گناہوں پر دنیا میں جھٹکا دیں گے، تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے تاکہ تم توبہ کرو۔ اور غیر مسلم کے لیے قانون ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں موت تک چھٹی دے دو، جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، ان کی اکٹھی پکڑ موت کے بعد ہے۔ تو اس وقت مخلصین کی محنت دنیا کے میدان میں بھی ہے، دین کے میدان میں بھی ہے۔ آپ کے ریسرچ کرنے والے مخلص ہو کر جان کھپا کر دن رات لگ رہے ہیں، اور دین کے میدان میں بھی مخلصین ہیں جو جان کھپا رہے ہیں، لیکن جو باہر کا مجمع ہے وہ باغی ہو چکا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ 100 میں 90 آدمی بے نمازی ہے، 95 آدمی بے نمازی ہے، 100 میں 5 آدمی اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملازم کو سامنے بیٹھے کو 5 دفعہ بلائیں، بات سنو بات سنو بات سنو، وہ ایک دفعہ سر اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ سورے فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ نہ ریڑھی والا اٹھتا ہے، نہ سائنسدان اٹھتا ہے، نہ تاجر اٹھتا ہے، نہ مزدور اٹھتا ہے۔ 95 آدمی بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں۔ 700 دفعہ جس حکم کو قرآن میں پھیرایا گیا ہو، ایمان کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے۔ 700 دفعہ اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو 700 دفعہ جس حکم کو اتارا گیا اور پھر اسے توڑا جائے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر بطور تحفہ کے عنایت فرمایا، اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے 50 نمازیں دیں، دینی 5 ہی تھیں، 50 سے ابتدا کی، یہ بات بتانے کے لیے کہ بہت بڑا کام تمہیں دیا جا رہا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرو۔ پھر گھٹاتے ہوئے 5 کٹھی کی دیر، چلو بھائی 45 معاف 5، ایک دفعہ گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے واپس جاتے تھے سدرۃ المنتہا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے۔ یہ اللہ ہی نے سارا نظام چلایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ملاقات کروا دی، کیا ہوا کہ 50 نماز، بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں واپس جائیں، کون پڑھے گا؟ واپس گئے، اچھا چلو بھائی 5 معاف ہیں، پھر واپس آئے، کیا ہوا؟ 5 نہیں بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر 5 اور 5 اور 5 اور، جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں، واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے ایوب ریسرچ والے، واپس جائیں، 2-4 ہی پڑھیں گے، باقی سارے چائے پیتے رہیں گے، یا رسول اللہ واپس جائیں، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی، اب نہیں جاتا ہوں۔ آپ کو ڈر یہ تھا کہ 5 معاف ہو رہی، کہیں یہ بھی نہ معاف ہو جائے اور میری امت محروم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میری امت پہ تو 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے۔ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے 2 نماز، اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھی، جو کہ اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، تورات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ان کی زبان میں تھا، الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ پیدا فرما دیے۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے۔ یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑھا، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا، اس کے بچی کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں 1 جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بیٹھا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے، درسگاہ سے گھر، گھر سے درسگاہ، اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے، اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے، دوسرا یاد کرا رہا ہے،
جب روس میں کمیونسٹ عروج پر تھے، برزنف کا دور تھا، تو 1982 میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں، تو وہاں 4 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیا گئے تھے جماعت میں، تو جیسے یہاں وہ کمرہ وہ دروازہ ہوتا ہے اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹاں ٹاں کرنے لگتا ہے، تو رشیا میں ماسکو ایئرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پہ ٹاں ٹاں کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے، کہ ایک ملائیشین ساتھ تھا ہمارے، اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے، تو اس کے کرتا دیکھا، شلوار دیکھی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، کچھ بھی نہیں، آخر جب وہ انہوں نے جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے پھنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹاں 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 کر رہا تھا، اس قدر سختی۔ لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا، پہلے اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں تھا، تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دی زبانی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا، تو میں کہ مجھے تو آتا نہیں، وہی 10 صورتیں آتی ہیں، تو کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہوا 1917 میں لینن میں اسٹالن مرا ہے، 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان ذبح ہوا اور اس میں اکثر مسلمان تھے، تو کہنے لگے ہم تہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا، زبان سے زبان، سینے سے سینہ، سب کچھ مٹا دیا، مسجدیں بند کر دیں، مدرسے بند کر دیے، پر قرآن پھر بھی زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے، اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین تھے اس وقت، حج کا موسم، وہ آئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتا تھا، ایک طرف جوتا رکھا اور میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے مجھے جستجو ہو گئی، دیکھو کیا پڑھیں، تو انہوں نے الف لام میم سے شروع کر دیا، پہلی رکعت الف لام میم، سورت بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، چلتے چلتے میں نے کہا یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے، والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی، دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کے رکھا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا، ارے اذان دے مجھے راحت پہنچا، مجھے راحت پہنچا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تہجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں وصال تو نہیں ہو گیا۔ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پھٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ چلو ہم اتنے لمبے سجدے دیں پر اذان پر ایوب ریسرچ بند تو ہو جائے، کلرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بس تیرے در پر آ گئے، حاضر ہیں۔ یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ جتنی نماز میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کے زندگی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیمار بیج کا پودا بھی تو بیمار ہی نکلتا ہے، صحت مند بیج کا پودا بھی صحت مند ہوتا ہے۔ نمازیوں کی 5 قسمیں ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، 3 بھی پڑھ لیتا ہے، 5 بھی پڑھ لیتا ہے، 2 بھی پڑھ لیتا ہے، ساری چھوڑ دیتا ہے، ساری پڑھ لیتا ہے، نہ اس کو بے نمازی کہہ سکتے ہیں نہ اس کو پکا نمازی کہہ سکتے ہیں، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ متہاون ہے، متہاون۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، لفظ نمازی آیا ہے تو بے نمازی اس سے مراد نہیں ہے۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں،
پڑی نہ پڑی آگے کر دی پیچھے کر دی قضا کر دی سفر میں ہیں جی کوئی نہیں گھر جاتے کٹھی پڑھ لیں گے. اس قسم کے جو نماز کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے ان کے لیے ویل ہے. ویل کیا بلا ہے؟ ایک ترجمہ تو ہے بربادی اور ایک ترجمہ ہے یہ ایک وادی ہے جس وادی کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر بڑا ہے. جو ایک دفعہ ڈستا ہے تو 40 سال تک آدمی اس سے تڑپتا رہتا ہے. تو ایک تو وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں مرضی کے ہیں تو ان کو بے نمازی والی پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن جائیں گے یہ بھی آگ میں. اس شخص کی نماز اس کی زندگی کو نہیں بدلے گی. دوسرا نمازی ہے جو 5 وقت کا اہتمام کرتا ہے باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر اور باہر برابر ہے. غافل ہو کر نماز پڑھتا ہے نہ اس کو اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ. جس غفلت کے ساتھ وہ فائل پہ بیٹھا تھا اسی غفلت کے ساتھ وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے. جس بے دھیانی کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا اسی بے دھیانی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن پڑھتا 5 وقت ہے. یہ معاقب ہے. معاقب یہ نماز کے چھوڑنے یا غفلت کی وجہ سے جو پکڑ ہے اس میں نہیں آئے گا لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تنبیہ ہوگی. معاقب اس کی نماز بھی اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی. اس میں وہ جواب آ گیا ہے جو نماز پڑھ کے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں نماز پڑھ کے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں نماز پڑھ کے بھی لوگ یہ کرتے ہیں. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ بات تو غلط ہے. ایسی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی. گالی دینے کی سزا ملے گی نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی. یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو گالیاں بھی دیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا. 2 جرم ہو گئے. جو رشوت بھی لیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے 2 جرم ہو گئے. قرآن کا دستور ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے برابر اچھائی کر لو تو اس کا اجر ملے گا. رائی کے برابر برائی کر لو تو اس کی سزا ملے گی. اب اس میں سے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ ایک ہمارے ہاں بات چلی کیا فائدہ جی ایسی نماز کا کیا فائدہ ایسی نماز ایسے حج کا کیا فائدہ ایسے روزے کا کیا فائدہ سارا دن ہیرا پھیری کرتے ہیں ایسے روزے کا کیا فائدہ. اس روزے کا اتنا فائدہ ہے کہ نہ پڑھنے نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی. یہ فائدہ ہے. یہ کوئی تھوڑا فائدہ نہیں بہت عظیم فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ ہے. تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اور کسی نیکی کے غرور میں آ کر کسی گناہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے. افراط و تفرید سے بچ کر چلنے کا نام اسلام ہے. کسی نمازی سے کوئی غلطی ہو جائے تیری نماز کا کیا فائدہ. کوئی داڑھی والا غلطی کر لے تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے تو میں کہتا ہوں داڑھی منڈانے سے پھر جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا. اور ساڑھی تا جی خیر ہے تسی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولی جاندے کیوں تیرا کلمہ میرا کوئی وکھرا ہے. بھائی جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کی وجہ سے تو نہیں. جھوٹ کا حرام ہونا تو کلمے کی وجہ سے ہے. سچ کی پابندی داڑھی کی وجہ سے نہیں ہے سچ کی پابندی تو کلمے کی وجہ سے. عدل و انصاف کا تقاضا کلمے کی وجہ سے ہے نا کہ داڑھی کی وجہ سے. ان کا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں پھر بڑی بری بات ہے. تو میں نے کہا کلمہ پڑھ کے جو گناہ کرتے ہو وہ بری بات نہیں. شرم و حیا کے تقاضے کلمے کے ساتھ متعلق ہے. شرم و حیا کا جوڑ کلمے کے ساتھ اور جتنے بھی حلال و حرام کے ترازو ہیں وہ کلمے کے ساتھ ہیں. اس کا حصہ ہے داڑھی. یعنی کہ داڑھی کی وجہ سے شریعت زیادہ سخت ہو گئی ہے یا نماز کی وجہ سے میرے اوپر حکم زیادہ ہیں اور آپ کے اوپر کم ہیں. داڑھی رکھنے کی وجہ سے میرے اوپر سچ بولنا فرض عین ہو گیا اور نہ رکھنے کی وجہ سے میرے لیے حلال ہو گیا. یہ بات تو نہیں ہے. تو دوسرے درجے کا نمازی جو ہے تو پابند لیکن غافل ہو کر پڑھتا ہے. تیسرا درجہ نمازی وہ ہے جو نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک پڑھوں اللہ کے دھیان سے پڑھوں. تو کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے بس اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے ڈولتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن کوشش کرتا رہتا ہے. یہ معفو عنہ یہ ہے جس سے اللہ درگزر فرمائے گا کہ ٹھیک ہے کوشش کی ہے. ابھی تک نماز پر جو قرآن کے وعدے ہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر ونحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى وقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے نماز پڑھنے والے اور رزق ملے گا نماز پر اور برائی سے نکل جاؤ گے نماز پر. ابھی وہ درجہ نہیں آیا. چوتھا درجہ آ گیا ہے وہ جس پر نماز اپنی طاقت کے ساتھ ابھر کر آتی ہے.
وائرس سے بچی ہوئی نماز ہے. وہ کیا ہے، جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے بعد وہ سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے وہ مگن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہے قرآن کا مخاطب نمازی. اور یہ وہ نماز ہے جو اس کو برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی. یہ وہ نماز ہے جو اس کے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دے گی. اس نماز پر وہ نظام چل سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسان نہیں چلا سکتے، کہ اللہ اکبر پھر اور کوئی یاد نہ رہے، پھر بس اللہ ہی ہو. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھوڑا نکلا ہے پاؤں میں، وہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ سارا زہر پھیل جائے گا. تو کہنے کہ کاٹ دو. ان کا پھر آپ کوئی نشہ پی لیں تاکہ کاٹ دیں. تو انہوں نے فرمایا ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا. جس پیٹ میں نشہ جاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. میں نماز شروع کرتا ہوں تم کاٹ لینا. تو ایسے بیٹھ کر انہوں نے پاؤں یوں کر کے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو اس زمانے میں وہ تیز دھار آلے سے کاٹتے تھے، پھر اس پر گرم تیل پھینکتے تھے تاکہ سارے اوپر والے زخم جل جائیں اور خون بہنا بند ہو جائے. تو اتنے دو تکلیف دہ عمل، پہلے کاٹا گیا، پھر تیل ڈالا گیا، پھر پٹی. اس سب کے دوران ان کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تم نے کب کاٹا اور کیسے کاٹا. پھر اپنے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، نماز پڑھو گے یہ ہو جائے گا، نماز پڑھو گے دروازے کھل جائیں گے، نماز پڑھو گے جنت مزین ہو جائے گی، نماز پڑھو گے فتوحات کے در کھلیں گے، نماز پڑھو گے رزق کھلے گا، نماز پڑھو گے برائی سے نکلو گے، نماز پڑھو گے اللہ کی غیبی تائید تمہیں شامل ہو جائے گی، نماز پڑھو گے ناممکنات تمہارے لیے ممکن ہو جائیں گی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حق میں ہو جاتا. پانچواں درجہ ہے جو بہت خال خال لوگوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نماز راحت بن جائے، نماز ساری تھکن دور کر دے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ مقربین لوگ، وہ 22ویں گریڈ کے لوگوں کو یہ نماز ملتی ہے. جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر وہ ساری دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے، یا کسی سفر سے، صرف سفر کا لفظ ہے. تو جب رات کو کمرے میں بیوی کے ساتھ خلوت میں آئے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں. کہنے لگے پڑھ لو. 2 نفل جو شروع ہوئے، رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی اور ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے، یہاں تک کہ مؤذن کی اذان پر جا کر انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا ابو ریحانہ یہ کیا جفا ہے، پہلے سفر کی جدائی، پھر کمرے میں رہ کر یہ میرے اوپر زیادتی، کیا میرا حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم میں بھول گیا. کہنے لگے اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھ کر تو کیسے بھول گیا؟ یہ ہمارے تو لوگ چلے میں جاتے ہیں نا، وہاں بھی روز فون بیویوں کو کرتے ہیں، کیا ٹھیک ہے آج کی پکائے نے، کیا پالک پکائے. چلے میں جا کر بھی یہ جو موبائل فون روز. ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے میرے پاس، کہنے کہ بیوی کا خط نہیں آ رہا، بڑا پریشان. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دعا کرو. تو کوئی 15-20 دن گزرے تو میں گزرا تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا ایسے لیٹے ہوئے، امریکہ سے آئے تھے سال لگانے کے لیے جماعت، تو لیٹے ہنس رہے تھے. اب یقین مانے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے خط آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب کیا بیگم کا خط آ گیا؟ کہنے لگے ہاں آ گیا. اور یہاں ایک کمرے میں ان کو یاد ہی کوئی نہیں ہوا میرے پاس کوئی ہے. تو وہ کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے میں کیسے بھول گئی، تیرے برابر تو بیٹھی ہوں. کہنے لگے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے آگے جنت کھل گئی، مجھے کچھ یاد نہیں رہا. یہ بھی نماز کا ایک درجہ ہے. اور چلو یہ نہ صحیح، اتنا تو ہو، کوئی ادھیڑ بن تو ہو، کچھ ادھیڑ بن تو ہو. ادھیڑنا ہی ادھیڑنا، بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، کچھ بنے کچھ ادھڑے.
اتنی تو ہو جائے نماز کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے، جب ایسی نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں اس لیے تو ہے جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کون سا گناہ کیا ہے جس پر معافی مانگی جا رہی؟ یہ کیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا میں نہیں کھڑا ہو سکا، مجھے معاف کر دے۔ جیسے تیرے سامنے سجدوں کی ضرورت تھی میں ویسے سجدے نہیں کر سکا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سجائے گا، وہ علم آپ پر کھولے گا کہ جیسے آج کا یہاں کا بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو یورپ سے امریکہ سے ڈگری لے کر آ رہا ہو، پھر ایک وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے دنیا اڑ اڑ کر آئے گی اور آپ سے سیکھے گی کہ ہمیں بھی بتاؤ۔ 700 سال تک اسپین مرکز نہیں رہا، قرطبہ کے یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے، بغداد کی یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے، کھچ کھچ کر انسانی 1000 برس تک انسانوں کو قانون دیا ہے، زندگی کے راستے بتائے ہیں۔ 200 سال سے زوال ہوا ہے تو ہم اتنے احساس سے کمتری کا شکار ہو گئے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی سرمایہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان جو میں نے 15 باتیں اللہ کے محبوب کی بتائیں، جب یہ باتیں امت میں آ جائیں تو ان پر مخلصین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، مصدقین بھی ہوں، جان کھپانے والے بھی ہوں، جب تک معاشرے کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا تو یہ ساری محنتیں ان کو اجر ملے گا۔ معاشرے کا رخ خیر کی طرف پھرے بغیر اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا۔ تو 95% معاشرہ تو باغی ہے، تو ایسے معاشرے کو جیسے کھرے بیج کی تلاش ضروری ہے، کھرے انسان بنانے بھی ضروری ہیں۔ صرف بیج بنانے سے کام نہیں بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بنانا بھی ضروری ہے۔ تبلیغ میں یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے انقلاب کا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، کلمے کو ہمیشہ جو قرآن میں تشبیہ دی ہے نا، وہ دی ہے کبھی درخت کے ساتھ کبھی باغ کے ساتھ۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ کھیتی سے تشبیہ دی ہے، درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اسلامی انقلاب کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں طاقت آئے اور میں سب لوگوں کو سیدھا کر دوں، ایسا کوئی نسخہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں مولوی صاحب کل تک ڈاکٹر افضل والی ڈگری لے لو ورنہ تیرا سر اڑا دیا جائے گا یا تجھے 10 کروڑ دیا جائے گا، دونوں چیزیں میرے لیے بیکار ہیں۔ کہ ڈاکٹر افضل صاحب کی ڈگری ایک محنت کا نام ہے، نہ کہ ایک لیبل کا نام ہے، اس پر ان کی پچھلے 30 برس کی محنت ہے، تب جا کر وہ ایک سطح پر پہنچے ہیں۔ مجھ سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 30 برس کو ایک دن میں طے کر لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ جتنا یہ ناممکن ہے اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ فیصلہ آباد کے اس معاشرے کو کہا جائے کہ تم سارے متقی بن جاؤ ورنہ تمہیں سولیوں پہ لٹکا دیں گے، یا تم سب کے لیے سونے چاندی کے گھر بنا دیں گے۔ ان کو سونے کے گھر بنا کے دیں، یہ پھر بھی تقوی پہ نہیں آ سکتے، اور ان کو آپ سولیوں پہ لٹکا دیں، یہ پھر بھی تقوی پہ نہیں آ سکتے۔ کہ تقوی کسی لیبل کا نام نہیں ہے، تقوی ایک صفت ہے جو محنت کرتے کرتے بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، ایک لمبے سفر کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک بیج کو بنانے میں کتنے سال لگتے ہیں، پھر اس کو زمین میں بونے میں، پھر اس کو درخت بننے میں، پھر اس کو پھل دینے میں ایک تدریج ہے۔ انسانوں کو انسان بنانا ایک تدریجی نظام ہے، یہ طاقت کا نظام نہیں، ٹھیک ہو جاؤ سارے، نہیں ہو سکتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتہ نہیں تلاش کرتے، بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ دودھ تلاش کرتے۔ کوئی دیوانہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دے۔ 20 برس بعد کی بات کو آج کو نہیں ڈھونڈتا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کہتا دودھ لے آؤ، کسی پسو دودھ لے آؤ۔ تدریج چلتے 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 ایک وقت آئے گا جب یہ خود ہی شادی کے قابل ہو جائے گا۔ بیج بوتے ہی اگلے دن جا کے کوئی نہیں پھل دیکھتا۔
ہاں ہر کوئی انتظار کرتا ہے، اچھا جی 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اب انشاءاللہ اگلے سال پھل آ جائے گا جی، 3 سال کے بعد آپ پھل لیں گے جی۔ ہم نے باغ لگایا تھا کوئی 30-32 ایکڑ، تو ابھی چند پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی مالی سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا پھل کدا لینا ہے کہ جی حالی 2 سال دیر ہے، تو اس نے کوئی نہیں کہا یار اسی بڑی دیر نال لایا سانو ہنے پھل چاہیے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تدریج کائنات کا ایک ایسا محکم قانون ہے جس کو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن دین کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اس میں کہا ابھی ہو جائے، ابھی ہتھیلی پہ سرسوں جما دے۔ راواں میرے گاؤں کے ساتھ ہی قصبہ ہے راواں، تو وہاں میں جماعت میں گیا تھا، تو ایک وہاں صاحب تھے، وہ بڑے جوش میں آ گئے، تم تبلیغ والے بالکل تمہارے اندر نہ کوئی ایمانی غیرت ہے، میرے ہاتھ میں طاقت دو، میں ایک دن میں سب کو سیدھا کر دوں، تمہارے پاس اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، تم سارے اسلام آباد کا رخ کر دو تو انقلاب آ جائے گا، تم کیا ایسے لوگ اکٹھے کرتے ہو چلے جاتے ہیں، میرے ہاتھ میں طاقت تو میں سب کو ایک دن میں سیدھا کر دوں۔ بیچ میں ایک آدمی بولا میاں صاحب تھوڑے پوتر نماز پڑھ دے رکھے ہو تو کوئی نہیں پڑھ دے کہ پہلے انہوں نے تو پڑھا لو، ڈنڈے سے تو اولاد نہیں مانتی۔ میں جب اسکول میں تھا سینٹر ماڈل 69 تک میں رہا، 64 سے 69 تک میٹرک وہیں سے کیا تھا، 6 سے 10، تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے تھے ہاسٹل کے، طالب حسین مرحوم، بڑے نیک استاد تھے، لیکن اس وقت ہماری سوچ فاسد، تو ہمیں بالکل زہر لگتے تھے۔ انہوں نے نماز کو لازمی قرار دے دیا، حاضری ہوتی تھی مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز، 2 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا تھا، میرے برابر میں ایک لڑکا مرید کے کا آ کے کھڑا، میرا روم میٹ تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، تو اس نے آ کر نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ ہاں جی وہ میری نماز بھی ٹوٹ گئی، اور میں کہا ایک ہی کیتا ہے کہ میں تو طالب حسین دی پڑھدا پیا، رب دی تو پڑھدا کوئی۔ تو ہم لوگ جو کہتے ہیں حکومت تم تبلیغ والے ایسے ہی بس مری مری باتیں کرتے ہو، ڈنڈا ہاتھ میں سب کو سیدھا کر، وہ ایسے سیدھے ہوں گے جیسے وہ سیدھا ہوا تھا، واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ افراد کو بنانا پڑتا ہے، حکم سے نہیں بنتے، افراد تیار کیے جاتے ہیں، اور ہر اینٹ کو الگ الگ پکایا جاتا ہے، ہر اینٹ الگ الگ آگ مانگتی ہے، تب جا کر وہ تیار ہوتی ہے، پھر جا کر وہ دیوار پہ لگتی ہے۔ ایسے ہی معاشرے کو ایمانی اصولوں پر لانے کے لیے ہر مرد عورت پر الگ محنت کرنا ہوگی، ورنہ اللہ نبیوں کو شروع میں ہی دے دیتا معجزے، پھونک مارتے سارے ٹھیک ہو جاتے۔ معجزات نہیں دیے گئے، معجزات دیے گئے قوت کو بتانے کے لیے، ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا کہ ایک نظر ڈالیں اور سب سارے ایمان لیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی نظر ہوگی؟ چونکہ ہمارے ہاں ایک تو جہالت ہے، اور جہالت کا علاج کوئی نہیں، سارے مرض کا علاج ہے، پر جہالت کا علاج کوئی نہیں۔ اور ہم ہندوازم سے آئے اسلام میں تو جوگ کا ایک تصور ہے، ان کے کرتب، ان کے کرشمے اور ان کی وہ عجیب و غریب حرکات سکنات، اسی پر ہم ولایت کو بھی تولتے چلے گئے۔ اور کچھ ہمارے ہاں چونکہ علم حدیث کا نہ کوئی پہچان ہے، نہ معرفت ہے، نہ قرآن سے مناسبت ہے، تو جس نے جو لکھ دیا وہ یہ ڈائجسٹوں نے، کچے پکے رسالوں نے انسانی عقائد کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ کہو تو ہکے نظر نال بیڑے پار ہو جاندے، ہکے نظر نال بندہ کنارے لگ جائے۔ میں کہ چلو ہکے نظر نال کوئی بی تو بنا دیو، ہکے نظر نال کوئی ڈاکٹر افضل تو بنا دیو، ہک نظر پائی تو ڈاکٹر شعیب بن گیا، چلو بھائی۔ ہیں کل کہیں کوئی دیکھا کہ ایک نظر سے ڈاکٹر شعیب جیسا محنتی آدمی اور محقق پیدا ہو جائے؟ یا آپ سارے ماشاءاللہ اپنے لائن کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کی زندگیاں لگ گئیں، تب جا کے ایک دولت نصیب ہوئی۔ دین اس سے کھربوں گنا قیمتی دولت ہے، ایک نظر سے اللہ دے سکتا ہے کسی کو؟ اللہ کے محبوب سے بڑی نظر کس کی ہوگی؟ اللہ کے محبوب سے طاقتور تاثیر صحبت کس کی ہوگی؟ اور آپ کو کتنی تمنا تھی کہ قریش میری قوم ایمان لے آئے، قوم نے نکالا، ایمان نہیں لائے۔ 250 آدمی ٹوٹل مسلمان تھے جب آپ مکہ چھوڑ کر تشریف لے، 250 ٹوٹل، 13 برس کی محنت میں 250 آدمی۔ یہ زمانہ
کرشمات کا نہیں ہے، معجزات کا نہیں ہے، اسباب کا جہان ہے، انسان بنانے پڑتے ہیں، اور انسان بنتا ہے مسجد میں جا کر۔ مسجد ہے جو انسان کو انسان بناتی، مسجد کی زندگی، مسجد کا ماحول ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جس سے لیبارٹری میں آ کر سائنس کھلتی ہے، مسجد میں جا کر انسانیت کھلتی ہے۔ یہ پہلا گھر اللہ نے زمین پر بنایا تو مسجد کو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو ہم نے زمین پہ بنایا ہے وہ بیت اللہ کو بنایا ہے، مسجد کو بنایا۔ ہمارے نبی جب مدینے میں گئے سب سے پہلے قباء میں گئے تو مسجد بنائی، مدینے میں پہنچے تو مسجد کو بنایا، پھر امت کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا۔ یہ تعلق انسانوں کو انسان بناتا ہے۔ تو بھائی تبلیغ کا تصور انقلاب یہ ہے کہ ایک ایک دانے کو بنایا جائے، اور دانے کو طاقت سے نہیں بڑھایا جاتا، دانا اپنے قدرتی ایک نظام کے ساتھ بڑھتا ہے، پھر خود بخود وہ درخت بن کر اوپر تک چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ایک محنت ہے، جب اس دھارے میں ڈال دیا جاتا ہے تو آہستہ 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 وہ خود انسانیت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے پھلدار بن جاتے ہیں۔ تحریکوں میں شور و شغب ہوتا ہے اور مثبت کام خاموشی سے ہوتے ہیں۔ درخت مثبت کاموں میں یہ فرق ہے، منفی کاموں میں شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، نتیجہ کوئی نہیں ہوتا۔ مثبت کام چپ کر کے ہوتے ہیں، خاموشی سے پھول کھل جاتا ہے اور اپنے آپ مہکنا شروع کر دیتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ درخت سایہ دار بن کے پھیل جاتا ہے، روزانہ بڑھتا ہے پر پتہ نہیں چلتا، روزانہ قد آور ہوتا ہے پر شور نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کی گود میں روز بڑھتا ہے پر پتہ نہیں چلتا، اور وہ 6 پاؤنڈ کا ہو کر وہ 50 کلو تک چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، شور نہیں ہوتا۔ مثبت کام ایسے خاموشی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور وہ ایک زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریکی راستوں سے ہٹ کر مثبت راستوں پہ کام شروع کیا۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے تبلیغ کی محنت کو متعارف کرا دی۔ یہ میں آپ کو کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دین کا تعارف تبلیغ کے ذریعے سے۔ ہمارا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی ہے، اور ایسی فیملی جو لوکل، ہم مہاجر پھر بھی کچھ آئے تھے تو کچھ ان کو سوجھ بوجھ تھی، ہم لوکل پنجاب کے، ہمیں لوگ جانگلی کہتے ہیں، ہم جانگلی لوگ تھے، جنگل میں رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگ ہمیں جانگلی کیوں کہتے ہیں، پھر مجھے پتہ چلا میرے باپ کے انتقال پر نا تعزیت کے لیے ہمارے ایک آیا آدمی، کہاں سے؟ شوج آباد ہم سے کوئی 60-70 کلومیٹر نا، وہ یہ وہاڑی سے آگے ہے لڈن، وہ دلتانوں سے ہمارے تعلقات تھے، تو وہاں سے ایک آدمی آیا اونٹ پہ سوار، عمر کتنی تھی؟ 82 سال، اونٹ پہ بیٹھ کر لڈن سے وہ کوئی 50 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا۔ مجھ سے کہنے لگا میں تیرے دادے دا نوکر ہوں۔ میں نے پتہ لگ گیا بھائی اللہ بخش مر گیا ہے، میں آیا پرچاون تو میرے ہاتھاں دا بال آئی۔ اس نے یہ عقدہ کھولا کہ یہ سارا جنگل ہوتا تھا اور ذمہ دارہ کوئی نہیں ہوتا تھا، زمینیں تھی، جنگل، اور جنگل میں ہم تمہاری بھینسیں چراتے، گائے چراتے، راوی ہم سے قریب ہے، کم صبح جاتے تھے شام کو لے کر آتے تھے جنگل میں۔ کا میں نے یہاں شیر بھی دیکھے ہیں، ہرن بھی دیکھے ہیں، سب کچھ میں نے یہاں دیکھا ہوا ہے۔ تو تم لوگ، اس دن مجھے سمجھ میں آ گئی ہے ہمیں لوگ جانگلی کیوں کہتے ہیں۔ اور فطرت کیا تھی، وہ 82 سال کا ہو گیا تھا۔ میں کہ چاچا ہوں تو بالکل کنارے لگا کھلا ہے، ہوں تو داڑھی رکھ لا، اتنی تیری عمر ہو گئی۔ آکھنا کا پتر رکھ تا لواں، ساری زندگی چوریاں کیتیاں تے ہن توبہ تا کر لئیے، پر کسے لے ککڑ حالی بھی لکا لینا تے مڑ میں داڑھی نال لپی گیا تو بڑا بھڑا کام۔ ایسے ہمارے نوکر ہوتے تھے کہ 82 سال کی عمر میں کہ ککڑ حالی میں لکا لینا، یہ ہاتھ چاہ جائے۔ تو ہمیں تو کوئی دینی بیک گراؤنڈ تھا نہیں۔ تبلیغ کی محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور ایک رخ ملا۔ تو اب یہ نہ سمجھے کہ میں اس عقیدت کی وجہ سے تبلیغ کی اہمیت کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے 6 بر اعظم کا سفر کرایا، اسی دعوت کی نسبت سے کرایا، اور پھر ہر گھاٹ کو دیکھا، چکھا، پیا بھی، اترا بھی۔ یہ تبلیغ ایک انوکھا ہی کام ہے جو اللہ نے امت کو دیا ہے۔ پچھلی صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا جس نے امت کے تمام طبقات کو ایسے لپیٹا ہے۔ جب 1996 میں ہم شوبز کے لوگوں میں داخل ہوئے، کرکٹ والوں میں داخل ہوئے، تو ایک اداکار مجھ سے کہنے لگا، توبہ کر کے کہنے لگا مول صاحب بس اب ہدایت آ جائے گی، اب دین پھیل جائے گا۔ میں نے کہا کوئی الہام ہوا؟ کہنے لگا نہیں،
ہم لوگ ہیں برائی کے پروڈیوسر. جب ہم توبہ کر گئے اب سارے لوگ ہی توبہ کر جائیں گے. ہم سے برائی پھیلتی ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے تب سارے لوگ توبہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو چپکے سے پہلے دیمک کی طرح باطل کے اندر اس کو ایسا داخل کیا ہے کہ اندر سے ساری عمارت کھوکھلی کر کے رکھ دی. اگرچہ آج بھی شکل نافرمانی کی زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے گراف کو بڑھایا ہوا ہے. یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے. اور امت کے تمام طبقات کے اندر اللہ نے اس محنت کو داخل کیا. پرسوں کے اخبار میں نے یوسف کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ 3 سال پہلے آیا تھا مسلمان ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کراس بنانا میری مجبوری ہے، میں بھی اسلام ظاہر نہیں کر سکتا. تو یہ میں کرتا رہوں. جو میں نے کہا کرتے رہو، کوئی نہیں، اس کے کرنے سے کیا تم مکھی اڑانے کی نیت کر لو. مکھی اڑا رہے ہیں آپ تو کراس کی نیت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں اپنے دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے. ایسا تکبر تھا. جب میں پہلی دفعہ سعید انور کے گھر گیا تو کوئی میرے خیال ہے 1.5-2 کروڑ تو صرف اس کے پورچ میں کھڑا ہوا تھا. ایسی عجیب و غریب قسم کی گاڑیاں. تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا رزق بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے تو تکبر تو آپ ہی آ جاتا. ان لوگوں میں ایسے دین کا پہنچنا اور ان کا دین کی طرف آنا یہ ایک آسمانی نظام ہے. اس کے پیچھے کوئی انسانی طاقت کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا اپنا غیبی نظام ہے جس نے زیر و زبر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے باطل قوتوں کو. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لاتا ہے، آہستہ آہستہ بات کو اللہ تعالیٰ اوپر چڑھاتا ہے. تو تمام طبقات انسانیت میں اللہ نے اس محنت کو داخل کیا ہے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنے تحقیقاتی کاموں کے لیے وقت نکالو. جہاں اچھے بیج تیار کرنے ہیں وہاں اچھے انسان بھی تیار کرنے ہیں. یہ ادھورا کام ہو. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری ذمہ انسان بنانا بھی ہے، خود بھی انسان بننا ہے، اوروں کو بھی بنانا ہے، اور انسانیت کے لیے سہولت کی راہوں کو بھی ہموار کرنا ہے. اپنے شعبے کے ساتھ بھی انصاف اور انسانیت کی بھی خدمت کرنی ہے. ان کو بھی اللہ کے قریب کرنا ہے. وہ احسان عظیم ہے. دنیا میں تبلیغ سے بڑا ویلفیئر کا کام کوئی نہیں ہے جو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن یہ وہ ویلفیئر سوسائٹی ہے جو انسانوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیتی.